حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں کئی دن کا بھوکا تھا، مسجد نبوی شریف کی طرف جا رہا تھا۔ بھوک کی شدت کی وجہ سے چلنا دشوار ہو گیا۔ چلتے چلتے میں چکرا کر گر گیا، پھر اٹھا، مسجد کی جانب روانہ ہوا۔ پھر تھوڑا چلنے کے بعد چکر آ گئے، تو یوں ہی چکراتے گرتے گراتے اٹھتے ہوئے مسجد نبوی شریف تک پہنچا۔ وہاں بے کسوں کے سردار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے پر بھوک کے آثار دیکھے تو گھر سے سرید منگوایا، یعنی شوربے میں روٹی جو مکس کر کے سرید بنایا جاتا ہے۔ مجھے فرمایا ابو ہریرہ کھاؤ، یہ بھی فرمایا کہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا لو۔ میں سب کو بلا لایا۔ رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کھانے کا فرمایا، مجھے حکم نہ دیا، لہذا میں ایک طرف کھڑا رہا۔ جب سب اصحاب صفہ کھا چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ ہاتھ میں لیا۔ اب پیالہ تو خالی ہو چکا تھا، لیکن اس کے کناروں میں تھوڑا بہت جو بچا ہوا کھانا لگا ہوتا ہے پیالے برتن کے کنارے پہ، تو وہ جو کناروں پہ کھانا تھوڑا بہت لگا ہوا تھا، اپنی انگلیوں سے اس کو جمع کیا۔ اب یہ مشکل سے ایک لقمہ بنا ہوگا سارے پیالے کا وہ جمع کر کے۔ فرمایا ابو ہریرہ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم جو ایک لقمہ میں نے کھایا تھا اس سے میری بھوک ختم ہو گئی، میری بھوک مٹ گئی۔ سبحان اللہ، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے گئے ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے گئے ہیں۔ رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ کا جو دودھ والا واقعہ بڑا مشہور ہے، ہم نے کئی بار سنا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ کو بھوک لگی تھی، اب مانگنا بھی کسی سے نہیں چاہ رہے تھے۔ یہ بھی صحابہ کا کمال ہے کہ کئی کئی دن تک بھوک برداشت کر لیتے تھے، لیکن خودداری ایسی تھی کسی سے مانگتے نہیں تھے، بھوکے رہ لیتے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے۔ اور پھیلائیں بھی کیوں کہ میں در در پھروں چھوڑ کر کیوں تیرا در، اٹھائے بلا میری احسان عالم، میں سرکار عالی کے قربان جاؤں، بھکاری ہیں اس در کے شاہان عالم۔ خیر حضرت ابو ہریرہ کو بھوک لگی تھی، اب کسی سے مانگنا تھا نہیں، لہذا راستے میں ایک جگہ بیٹھ گئے۔ کچھ دیر گزری، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر گزرے۔ حضرت ابو ہریرہ نے آگے بڑھ کر ان سے ایک مسئلہ پوچھا، قرآنی آیت کے بارے میں۔ تو مسئلہ پوچھا کہ چلو اسی بہانے بات چیت ہو جائے گی تو یہ مجھے کھانے کا پوچھ لیں گے۔ اب سوال کیا، دل میں یہ تھا کہ میرے چہرے پہ بھوک کے آثار دیکھیں گے تو ابوبکر صدیق فرمائیں گے چلو میں کھانا کھلاتا ہوں تو، مگر انہوں نے سوال کا جواب دیا، تشریف لے گئے۔ پھر میں بیٹھ گیا، تھوڑی دیر بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وہ گزرے، تو کہتے میں نے ان سے بھی علمی سوال پوچھا، چلو یہ میری حالت دیکھیں گے، چہرے سے بھوک کے آثار دیکھیں تو چلو یہی غسلہ مار لیں گے کہ چلو میں کھانا کھلاتا ہوں، لیکن انہوں نے بھی سوال کا جواب دیا اور تشریف لے گئے۔ اب محتاج سے تمہارے کرتے ہیں سب کنارہ، بس ایک تم ہی ہو یاور، تم پر سلام ہر دم۔ دونوں اصحاب کرام یقیناً حیثیت والے بھی تھے، سخی بھی تھے، بانٹا بھی کرتے تھے۔ ممکن ہے کہ دونوں حضرات جانتے ہوں کہ یہ مہمان آج کسی اور در کے ہیں۔ خیر حضرت ابو ہریرہ کو بھوک لگی تھی، صدیق اکبر بھی گزر گئے، فاروق اعظم بھی گزر گئے، اب جہاں تھے وہیں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر گزری تھی کہ بے کسوں کے آقا رسول خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیا۔ لو آیا میرا حامی، میرا غم خار امم، آ گئی جاں تنے بے جاں میں، یہ آنا کیا ہے۔ پیارے آقا پہچان گئے کہ ابو ہریرہ کو بھوک لگی ہے، فرمایا ابو ہریرہ میرے پیچھے آ جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ چل پڑے، چلتے چلتے آقا کے گھر پہنچے۔ کسی کے ہاں سے ایک دودھ کا پیالہ بطور تحفہ آیا ہوا تھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ سارے صحابہ کو بلا لو. اب یہ حکم پا کر چلے تو گئے، لیکن دل میں سوچ رہے تھے پیالہ ایک ہے، صحابہ کو 70 سے زیادہ ہیں، اب میرے لیے کیا بچے گا. لیکن آقا کا حکم تھا. صحابہ صفہ کے پاس پہنچے، حکم مصطفیٰ سنایا، سب کو بلا کر لے آئے، سارے حاضر ہو گئے، ایک قطار میں بیٹھ گئے. پیارے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ سب کو دودھ پلاؤ. اب اصول بھی یہ ہوتا ہے جو پلاتا ہے وہ سب سے آخر میں پیتا ہے، جو کھانا کھلاتا ہے پھر وہ آخر میں کھاتا ہے. انہوں نے کہا پیالہ ایک ہے، 70 سے زیادہ لوگ پیئیں گے، بچے گا کیا؟ میں تو پھر بھوکے کا بھوکا رہ جاؤں گا. میں تو خوش ہوا تھا کہ پیالہ ملا، کچھ بھوک مٹے گی. پھر بہرحال حکم تھا، دودھ پلانا شروع کیا. ایک قطار میں پلاتے گئے. 70 صحابہ تھے، سب نے جی بھر کر دودھ پیا، لیکن پیالہ اسی طرح بھرا ہوا. فرمایا ابو ہریرہ اب پیالہ مجھے دو، خود پی لو. جب سارے پی چکے فرمایا، حضور مسکرائے، میری طرف نگاہ اٹھائی، مسکرائے اور فرمایا ابو ہریرہ اب میں اور تم رہ گئے، چلو اب تم پیو. حضرت ابو ہریرہ نے دودھ پیا. حضور نے فرمایا اور پیو، اور پیا، اور پیو. پیتے گئے، فل ہو گئے. یا رسول اللہ میرا پیٹ فل ہو گیا. یا رسول اللہ گنجائش نہیں بچی پیٹ میں، اتنا پی لیا. سب سے آخر میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اور پیالہ خالی کر دیا. کیوں؟ جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جامع شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. یعنی سارے فل ہو گئے، ایک پیالے سے 70 کا پیٹ بھر گیا. یہ حضور کا معجزہ ہے. ایک پیالہ دودھ 70 بلکہ 72 افراد کو پلا دیا. اور پھر پیارے آقا کی عاجزی دیکھیے کہ سب کا جھوٹا آخر میں خود پی لیا. ہم ایک بندے کا جھوٹا تو نہیں پیتے، جراثیم ہو جائیں گے، لیکن مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے. لیکن آج کل پھینک دیا جاتا ہے، پانی ہو کوئی بھی چیز ہو کہ نہیں جھوٹی ہے یہ، اور پھینک کے پھر وہ چیز نہیں، اس میں نیا پانی ڈالا جاتا ہے یا کوئی مشروب دیا جاتا ہے. اب یہ ضیاع ہے، ضائع کرنا ہے اس چیز کو، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر مسلمان کا جھوٹا ہے اس جھوٹے میں شفا ہے. تو اس واقعے میں غور فرمائیے کہ اصحاب صفہ کی کیفیات کیا تھیں، کیسی کیسی مشقتیں یہ افراد برداشت کیا کرتے تھے. اتنی مشقتوں کے باوجود کہ عالی وقار حضرات مسجد میں ہیں، علم دین سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں اور دین کی خدمت میں مصروف ہیں. اب حالات بہت بے حال ہیں، بالخصوص جب سے یہ کرونا آیا اس کے بعد سے عالمی سطح پر معیشت نے ایک بڑا پلٹا کھایا ہے. مہنگائی تقریباً دنیا بھر میں مہنگائی بڑھی ہے. اتنے ترقی یافتہ ممالک ہے وہاں بھی مہنگائی، پاکستان سے زیادہ مہنگائی ہے. اب لوگوں کے انداز ایسے ہو چکے ہیں کہ مثلا 2 جگہ ملازمت مل رہی ہے نا، ایک جگہ دینی خدمت کے کام ہے، دوسری جگہ دنیاوی کام ہے. اب تنخواہ دونوں جگہ سے ملے گی. لوگ پیکج پوچھتے ہیں، اچھا پیکج کہاں سے ملے گا؟ مثلا دینی ادارے میں 30,000 تنخواہ ہے، دنیاوی ادارے میں 35,000 ہے. اب وہ دنیاوی ادارے کو ترجیح دیں گے 4-5 ہزار کی خاطر. یہ بڑی تشویشناک حالت ہے. دین کی خدمت ہمارا منصبی فریضہ ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم دین کی خدمت نہیں کریں گے تو کیا غیر مسلم آ کے کریں گے؟ اور ویسے بھی دین کی خدمت تو ہم سب نے کرنی ہی ہے نا، ساتھ میں سیلری پیکج ہی مل رہا ہے، یہ تو سونے پہ سہاگا ہے. اللہ پاک نے ہمیں جو صلاحیت دی ہے یہ بھی ایک تو نعمت ہے. ہمیں قرآن کریم درست پڑھنا آتا ہے، پڑھانا آتا ہے، اللہ پاک نے علم کی دولت عطا فرمائی ہے، یہ بھی تو نعمت ہے. روز قیامت اس کے متعلق بھی تو سوال ہوگا کہ پوچھا نہیں جائے گا کہ تمہیں قرآن سکھایا گیا تھا، تم نے کیا کیا؟ تمہیں عالم کورس کی توفیق بخشی گئی، تم نے دین کی کتنی خدمت کی؟ تمہیں علم دین کی نعمت سے نوازا گیا تھا، تم نے کتنوں تک دین پہنچایا؟ یہاں روز قیامت کے سوال ہوگا کہ تم نے اتنے سال لگائے، 7-8 سال یا اتنے سال تم نے دین سیکھا، اب تم کاروبار میں لگے، تم نے وہ جو سیکھا آگے سکھایا کیوں نہیں؟ سوال ہوگا، پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے، ساتھ اور اگر کام کرنے ہیں، انکم بڑھانی ہے تو کئی ملٹیپل سورس آف انکم لوگ کرتے ہیں، کرنی چاہیے، کوئی اس میں منع نہیں ہے. جس کے حالات زیادہ کمائیں، لاکھوں کروڑوں کمائیں ماہانہ. لیکن اگر جو دینی چیزیں آتی ہیں، اگر عالم کورس کیا ہے، کوئی دینی معلومات ہیں، قرآن درست مخارج سے پڑھے ہوئے ہیں، عالم دین ہیں، تو دوسروں تک دین پہنچائیں. حدیث پاک کے مطابق 5 سوال ہوں گے، جب تک بندہ ان کا جواب نہیں دے گا اسے تانبے کی تپتی ہوئی زمین سے قدم اٹھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. ان میں ایک سوال یہ بھی ہے، تم نے علم کہاں سے سیکھا، اس پر کتنا عمل کیا؟
یہ سوال ہونا ہے، اگر ہم دینی ادارے میں کام کر رہے ہیں، یہ تو ہم اپنی آخرت کی تیاری میں مصروف ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سیلری بھی اگر ملتی ہے تو اگرچہ 5,000 10,000 کم ہی صحیح، یہ تو ڈبل فائدے کی بات ہے نا کہ گھر کا چولہا بھی چل رہا ہے، دین کی خدمت بھی ہو رہی ہے. تو یوں ہمیں دین کی خدمت بھی ساتھ کرتے رہنا چاہیے. کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو دین کی طرف نہیں آنے دیتے، کیونکہ تنخواہیں تھوڑی ہیں، امام مسجد لگ جائے گا تو کیسے گزارا چلائے گا، قاری صاحب لگ جائے گا مدرسے میں لگ جائے گا تو گھر کا نظام اس کا کیسے چلے گا، دین کی خدمت میں مبلغ بن جائے گا اس میں لگ جائے گا تو نہیں، ادھر تو تنخواہیں کم ہیں، دنیاوی شعبوں میں تنخواہیں زیادہ ہیں. اور واقعی ایسا ہی ہے، یہ بھی ایک سمجھو کہ ستم ظریفی ہے کہ دینی اداروں میں اتنی تنخواہیں نہیں ہیں جتنا دنیاوی اداروں میں ہیں، لاکھوں کے حساب سے ہیں. دینی اداروں میں حالات ہمارے سامنے ہیں، اس لیے کوئی بھی اپنے بچے کو اس طرف آنے نہیں دے گا کہ نہیں آگے نظام نہیں چلے گا، تو پھر دین کا نقصان ہوگا. اگر سب کی یہی سوچ بن جائے گی، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اصحاب صفا کی جو زندگی ہے ہم اس سے سبق حاصل کریں کہ کیسے زندگی گزارتے تھے، کہ پورے جسم کے لیے ایک کپڑا، وہ بھی ستر چھپانے کے لیے، ناف سے لے کر گھٹنوں تک بس ایک ہی کپڑا. اور ہمارے یہاں تو کتنے کتنے سوٹ الماریوں پڑے ہوتے ہیں، کتنا سامان ہے، ہر بندے کے پاس جوتوں کے کتنے کتنے جوڑے پڑے ہوئے ہیں، اور دیگر گھر کے ساز و سامان کا اگر حساب لگائیں، اتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہے، تو ہم اس کا شکر ادا کرنے کے لیے کتنی عبادت کرتے ہیں. اور صحابہ کرام کے پاس بظاہر مالی اسباب نہیں ہوتے تھے، لیکن پھر بھی دن رات عبادت میں گزارتے تھے. اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ.